لیکن یہ جو آپ سب بتا کے گئے تھے اس کے میرا خیال ہے اگلے 2 دن کے بعد یہ کاروائیاں وہاں شروع ہوئی اور اس میں تیزی جو ہے پچھلے 1.5 ہفتے میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. پہلے آپ میری بات سن لیں اور پھر آپ الحمدللہ اور شکر جو بھی کرنا چاہیں کریے گا. یہ جو حوثی باغی ہیں یہ اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی کا منبع بنے ہوئے ہیں. ریڈ سی جو سب سے سینسٹیو اور دنیا کی بڑی تجارت کا ایک پورا عمل دخل ہے اس حوالے سے بحر احمر کے اندر, اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. وہاں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھے یہ کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے دنیا میں؟ شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں, اگر زندگی کا اختتام موت پر ہے تو شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے. امام حسین علیہ السلام بے شک. تو IRGC اسلام پاسداران انقلاب اسلامی, حماس کے کمانڈر اور ایران میں جو یہ دہشت گردی میں شہادت ہوئی, ان سب کو شہادت مبارک ہو, کیونکہ اس کا مرکز تو اصل ہے جس کو دنیا چھپا رہی ہے. خدا کے گھر کی حفاظت, اس کی آزادی, دجالیوں کے چنگل سے اس کو آزاد کرانا. تو جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا جس پہ تمام انبیاء کی عبادت گاہ ہے, اس وقت تک نہ یہ جنگ رکے گی, نہ ہی کوئی فیصلہ ہوگا. جس نے جو کرنا ہے کر لے. ہم 1.5 مہینے کے تعطل میں اس لیے رہے, یہ مذاکرات کر رہے تھے پریزنرز کے, ایکسچینج آف پریزنرز کے لیے, لیکن پھر جنگ وہیں اسی پیٹرن پہ آ گئی جو ہم بتا کے گئے تھے آپ کو. بہرحال آج کی شام حوثی حریت پسندوں کے نام, جن کو ایک سیکنڈ, حوثی حریت پسند آپ کہہ رہے ہیں, یہ حوثی باغی ہیں. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں, دہشت گرد ہیں نا. دیکھیں, ہم نے سب سے پہلے تو یہ ڈسکرائب کرنا ہے کہ ان کو باغی کیوں کہا جاتا ہے. جب خدا کا دین چلا, حضرت آدم سے لے کے اب تک خدا کے دین میں ہر انبیاء کا مقابلہ جو ہے وہ بادشاہت سے رہا. یعنی کہ شیطان کا جو فرما رواں ہوتا ہے زمین کے اوپر, وہ بادشاہ ہوتا ہے. اللہ کے دین میں, دین اسلام تو انتہا ہے نا, آغاز بھی تو تھا نا دین کا, تو اس پورے دین میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں. اب جو بھی بادشاہ ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. ہمارے دین کے اندر وہ دجال کا کارندہ ہے. تو جو دیکھیں, غداری سمجھ میں آتی ہے کہ ملک سے غداری کر لی, غداری کی سزا موت. کرائم سمجھ میں آتا ہے کہ کرمنل تھا. بٹ واٹ از باغی؟ جو بھی ظالم بادشاہ کے آگے آواز حق بلند کرتا رہا, اس کے ظلم سے انکار کرتا رہا, اس کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتا رہا, وہ باغی کہلایا. تو اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ اگر حوثیز کو باغی کہا جاتا ہے تو پھر اس کا بھی کسی نہ کسی بادشاہ سے کوئی نہ کوئی مقابلہ تو رہا ہے. تو اس بادشاہ کو جب آپ تلاش کر لیں گے تو آپ کو ان کی بغاوت سمجھ میں آ جائے گی کہ یمن میں تو بادشاہت ہے ہی نہیں, نہ تھی. یمن تو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ تھا, جمہوری اسٹیٹ تھا, وہاں پہ ایک جمہوری تسلسل موجود تھا. تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ان کو باغی کیوں کہا جاتا ہے. میں نے 2011 سے ان کا مقدمہ لڑا, 2022 تک لڑتا رہا میں اکیلا تنہا پاکستان کے اندر. اور اس دور کے اندر میں نے وہ معاہدہ پیش کیا اس میڈیا میں, پاکستان کے میڈیا میں, جو یا تو اقوام متحدہ کے پاس تھا, یا سعودی بادشاہ کے پاس تھا, یا علی عبداللہ صالح کے پاس تھا, یا امریکہ کے پاس تھا. میں نے وہ حاصل کیا یمن سے اور اس کو پیش کیا. اچھا, اس معاہدے دیکھیں, علی عبداللہ صالح 1990 سے حاکم تھا. 2005 کے اندر حسین بدر الدین حوثی کو شہید کیا گیا, جو ان کا سردار تھا. حوثیز کا مارا گیا, قتل کیا گیا. 2011 میں عرب اسپرنگ شروع ہوا, تو یہاں پہ جمہوری سلطنت, جمہوری تسلسل نے آواز اٹھانا شروع کی, مظاہرے شروع ہوئے. اچھا, یمن میں آپ جس کو دیکھیں گی اس کے کندھے پہ کلاشن کوف ہوگی, کیونکہ ان کے کلچر کا حصہ ہے. جی ایسے ہی ہے. اور وہاں پہ کرائم ریٹ ہے 0. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کرائم ریٹ بھی 0 ہے اگر آپ دیکھیں تو. اچھا, اس بلاسٹ ہوا وہاں پر, القاعدہ نے کیا, علی عبداللہ صالح زخمی ہوا, اس کو سعودی بادشاہ جدہ لے گئے علاج کے لیے, اور آپریشن ٹیبل پہ اس سے ایک ایگریمنٹ سائن کرایا جس کے تحت عبدالرب ہادی منصور جو اس کا نائب صدر تھا, اس کو تمام اختیارات تقویض کر دیے گئے. یمن میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا, آخر میں بیٹھ کے معاہدہ کرایا گیا حوثیز کے ساتھ کہ 3 سال آپ خاموش رہیں, 3 سال بعد 2015 میں الیکشن کراتے ہیں, ریفارم کے بعد 5 چیزیں ان کو پرووائڈ کی کہ اس کے بعد ہم الیکشنز کی طرف آتے ہیں. جب 2015 آیا اور یہ الیکشن سے بھاگے تو یمن میں پروٹیسٹ شروع ہوئے اور گھیراؤ شروع ہوئے, محاصرے شروع ہوئے, جس کے بعد جارڈن, مصر, موراکو, سوڈان, UAE, سعودیہ, USA, اسرائیل اور UK کی 15 ملکوں کی آرمی نے یمن پہ حملہ کر دیا. 7 سال یہ جنگ جاری رہی. 7 لاکھ یمنیوں کو شہید کیا گیا, ان کا محاصرہ کر دیا گیا, نہ ادھر غذا جا سکتی تھی نہ پانی. اب یمن کون ہے, میں پاکستانیوں کو بتاتا تھا, یمن دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ تکریم اور عزت اور عقیدت پاکستانیوں سے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یمن کے دارالحکومت حکومت سنا کی جو مین شاہراہ ہے, اس کا نام شاہراہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ ہے پاکستانیوں سے عقیدت. اور جب سے حوثیز نے کنٹرول سنبھالا ہے وہاں پہ 22 کے بعد, یمن خلیج میں واحد ملک ہے جس میں انڈین نہیں گھس سکتا, ہے ہی نہیں کوئی انڈین وہاں پہ, نکال دیے گئے, نہ جا سکتا ہے اب. تو یہ ان کی عقیدت کا والہانہ
اظہار تھا جس کی وجہ سے ان کو بادشاہ کے خلاف، سعودی بادشاہ کے حکم نہ ماننے کی پاداش میں ان کو باغی ڈکلیئر کیا گیا، تو انہوں نے بغاوت کیا کی۔ یمن دنیا میں وینزویلا کے بعد سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھتا ہے، لیکن اوپیک کا رکن نہیں ہے، اس لیے ان کو تیل نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ حوثیز کے انتخابی منشور میں یہ تھا کہ یمن کا تیل یمن کی عوام کی ملکیت ہے، ہم تیل نکالنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جلغار کی گئی اور ان کا قتل عام کیا گیا ان کو تیل نکالنے سے روکنے کے لیے۔ اصل وجہ تو یہ تھی۔ تو حقیقت میں جو دنیا میں حلال زادے ہیں وہ یمنیوں کو حریت پسند پکارتے ہیں، اور جو بادشاہ زادے ہیں وہ ان کو باغی کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔